السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 10 پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اب عبد الرحمن ابو بکر کے جو لڑکے ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں اور حضرت عائشہ دوسری پارٹی میں ہیں. حضرت عائشہ دوسری طرف ہے جو بھائی بہن ہیں. بہرحال صبح لکھنے کی بات ہو گئی تو رات میں عبداللہ بن سبا نے کہا کہ دیکھو اگر یہ معاہدہ لکھ گیا تو سمجھ جاؤ کہ آج تو انہوں نے کہا 3000 آدمی کو الگ کرو، سب مل کر کے جب ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عثمان کے قاتلین کو پکڑا جائے تو سارا معاملہ تو ہم لوگوں پر ٹوٹے گا، لہذا یہ صلح ہونا نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا اس کی ترکیب کیا ہے؟ ان کا ترکیب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ تہجد کے وقت میں ان کے اوپر تیر برساؤ، عائشہ کی پارٹی کے اوپر تیر برساؤ. جب اچانک ان کے اوپر تیر جائے گا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ علی ہم کو دھوکے سے مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہم کو جواب دیں گے. جب ہمارے لوگوں پر آئے گا تو ہمارے لوگ سمجھیں گے کہ حضرت عائشہ کے لوگ ہم کو دھوکے سے مارنا چاہتے ہیں، جنگ شروع ہو جائے گی. یہ عبداللہ بن سبا نے پلاننگ کر کے رات میں ایک 10-12 تیر جو ہے اٹھا کر کے پھینک دیا حضرت عائشہ سے جیکا رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے اوپر. اب جب ادھر سے پہنچی تو فوج میں کھلبلاہٹ مچ گئی. کھلبلاہٹ مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ دھوکہ ہونے والا ہے، یہ ہم کو رات میں اچانک مارنا چاہتے. اب 10-20 کا جواب 40-50 گیا ہوگا. اب جب شور ہوا تو حضرت عائشہ نکلی. حضرت عائشہ نکلی تو دیکھا کہ جنگ آدھا گھنٹے میں جنگ شروع ہو چکی ہے. اب ادھر حضرت علی نکلے کہ یار ہم نے تو کوئی آرڈیننس ہی جاری نہیں کیا، جنگ کیسے شروع ہو گئی. بہرحال ہوتے ہوتے فجر کی نماز ہوتے ہوتے جنگ ایک دم پیک پر ہو گئی. ایک صحابی تھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ ایسا ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں اور بیٹھ کے جا کر کے یہ اعلان کریں کہ جنگ بند کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ مشورہ تو انہوں نے بہت اچھا دیا. تو یہ ہوا کہ آپ کی پہلے سیکیورٹی ہونی چاہیے، تو پوری فوج کو جس پر بیٹھالا گیا چاروں طرف سے اس کو لوہے سے لیس کیا گیا کہ یہ بدماش لوگ حضرت عائشہ پر وار نہیں کر سکے. یہ جب نکلی ماں سامنے آئی نا تو ان کے فوجی سمجھے کہ اب حضرت عائشہ نے کمانڈ سنبھال لیا. جو جنگ بند ہونا تھا وہ جنگ اور تیز ہو گئی کہ اب ہمارا کمانڈر سامنے آ گیا ہے، لہذا اب جی جان کر کے لڑنا ہے. اب ادھر عبداللہ بن سبا کی پوری کوشش کی کسی طرح حضرت عائشہ کو مار دیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے معاملہ بنا رہے. اب وہ سارا ٹارگٹ حضرت عائشہ ہو گئی. ایک آدمی پکڑ رہا ہے نکیل حضرت عائشہ کے، وہ شہید ہو رہا ہے، دوسرا پکڑ رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے قریب میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. اب حضرت علی بہت پریشان کہ میں ایک دم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جنگ کیسے بند کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو جنگ بند ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو کاٹ کے گرا دیا جائے. جب تک یہ اونٹ نہیں بیٹھے گا ان کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عائشہ ہی کمانڈنگ کر رہی ہیں، لہذا وہاں سے جنگ چل رہی ہے. اب ہمارے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ ان کو غلط سمجھ رہے وہ ان کو. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فوجی نے بڑی ہمت کر کے جا کر کے وہ اونٹ کے پیر کاٹ دیے پیچھے سے. جب پیر کاٹا تو اونٹ کیا ہو گیا؟ گر گیا. جب اینٹ گرا تو وہ جو اس کے اوپر علم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ نیچے گر گیا. جھنڈے کا گرنا علامت تھی کہ اسٹاپ دا وار، جنگ بند ہو گئی. اتنے میں 10,000 آدمی مار دیے گئے. اسی میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی دونوں مار دیے گئے. ان دونوں کو کس نے مارا؟ یہ تو جنگ میں شامل ہی نہیں ہو رہے تھے. یہ مروان جو تھا نا، جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے آ گئے. مروان نے دیکھا کہ یہ بندہ تو جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا ہے، تو جنگ بھڑکے گی کیسے؟ اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے پاس ایک تیر ہے جو زہر میں بجھایا ہوا ہے، میں اپنے تیر سے طلحہ کو مار دوں، زبیر کو مار دیتا ہوں. لوگ سمجھیں گے جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی کے آدمی مارے ہیں. اس نے کیا کیا بدماش نے کہ تیر اٹھایا
اور مارا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی سے چیر نکلتا ہوا جا کر کے گھوڑے کے اندر پیٹ میں گھس گیا. وہ تھا بحر میں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت زبیر گر پڑے. حالانکہ کوئی ایسا زخم نہیں تھا, ادھر گھوڑا گر پڑا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بصرے, میں میدان میں نہیں رہوں گا. وہاں گئے بیچارے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اب بچے طلحہ. حضرت طلحہ کو زخم لگا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بھی جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا, میں بھی جا کر کے کسی گھر میں بیٹھ جاؤں گا. تو ایک آدمی راستے میں ان کو ملا, اس کا نام عمر کچھ ہے, بدماش قسم کا. اس نے ان سے بڑی سمپیتی شو کی. کہا چلیے حضرت میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ طلحہ تھے بہت بہادر. راستے میں نماز کا وقت ہوا. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تیاری کی نماز پڑھے, اس نے ان کو حضرت طلحہ کو وہیں مار دیا. اب بیچارے حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے, ادھر حضرت زبیر بھی شہید. اب حضرت عائشہ کی فوج کی کمانڈنگ کرنے والا ہی کوئی نہیں. لوگ سمجھ حضرت عائشہ ہی کمانڈنگ کر رہی ہیں. ایسے کر کے پانی لے لائے. ایسے کر کے 10,000 آدمی شہید ہو گئے. اب جب جنگ رکی تو سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت اپنے عبد الرحمان کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کی خیریت لو, دیکھو خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے جا کر پورا ہودج جو تھا وہ اٹھا کر کے لا کر کے ایک سیف مقام پر رکھا. حضرت عائشہ رونے لگی. کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسے جنگ شروع ہو جائے گی. حضرت نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ جنگ آپ نے کمانڈ کیا, جنگ شروع ہو گئی. ان کا میں نے تو کسی کو آرڈر نہیں دیا. اب حضرت عائشہ بری طریقے سے پشیمان اور رونے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. بہرحال دونوں رو گا کر کے 10,000 مسلمان دونوں کی طرف سے شہید ہو گئے. اس کے بعد صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے بصرے میں روکا, گورنر ہاؤس میں روکا گیا. اس کے بعد ان کو حضرت علی خود چھوڑنے گئے مکے کے, مطلب 2-3 میل تک. پھر اپنے صاحبزادے سے کہا کہ آپ ان کو آدھا راستہ چھوڑ کر کے آئیے. بہرحال اس طریقے سے اب بصرہ والوں پر پھر حضرت علی کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب بصرہ پر جب قبضہ ہوا تو اصل تو ابھی ٹارگٹ کہاں جانا ہے, تو بیچ میں ہو گئی بات. یہ تو سمجھ جاؤ کہ مطلب بغیر ارادے کے جنگ ہو گئی, جس میں 10,000 مسلمان کیا ہو گئے, صاف ہو گئے بیچارے. اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو چلنا ہے سیریا. سیریا چلنا ہے. یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب جنگ ونگ ہوئی تو یہ چھوڑ کر کے بیت المقدس چلے گئے. جب بیت المقدس میں رہنے لگے, ان سے کوئی مطلب نہیں رہا کہ جنگ ہو رہی ہے, کیا رہا عثمان کے قتل ہونے کی ساری. اب اس کے بعد ان کے دماغ میں آیا کہ معاویہ کی حکومت اسٹیبلش ہو رہی, لہذا ہم کو سیریا چلنا چاہیے. سیریا چلے گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کی. پہلے 60,000 تھے, اب 30,000 بصرہ سے اور ہو گئے. جو مارے گئے اس میں زیادہ تر حضرت عائشہ کے لوگ تھے, ان کے بہت کم لوگ مارے گئے. 90,000 کا لشکر حضرت علی کے ساتھ روانہ ہوا سیریا کی جانب. اب جب سیریا کی طرف پڑا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی CID مستقل سیریا کے راستے پر نگرانی کر رہی تھی. اسے معلوم ہو گیا کہ صاحب حضرت علی 90,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت معاویہ نے بھی اپنا لشکر اکٹھا کیا. 60 سے 65,000 آدمی انہوں نے اکٹھا کر لیے. دونوں فوجیں ادھر سے چلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا گئے کہ پہلے ندی پہ قبضہ کیا جائے, پانی پر. پانی کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ 90,000 آدمی تھوڑے موڑے تو نہیں ہیں, کوئی گلاس 2 گلاس سے تو کام چلنا نہیں ہے. جب وہاں پہنچے تو معاویہ کی فوج نے پہلے سے ہی ندی پر قبضہ کر رکھا. اب ایک ہی 2 دن کے بعد پرابلم کھڑی ہوگی پانی کی. جب پرابلم کھڑی ہوئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے کہلایا کہ دیکھو پانی کھول دیں. اگر پانی بند رکھا تو جس میٹر پر جنگ ہونی ہے اس سے پہلے پانی کے میٹر پہ جنگ ہو جائے گی, لہذا پانی آپ چھوڑ دیں. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیروں کو بلا کر کے کہا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, پانی نہیں چھوڑنے کا. انہوں نے حضرت عثمان کو بھی پانی بغیر دیے مارا ہے, لہذا ان کو بھی پانی نہیں دینا ہے. عمر بن عاص سنجیدہ آدمی تھے, انہوں نے کہا حماقت کی باتیں نہیں کرو. ہو سکتا ہے کہ لڑائی نہ ہو, باتیں ہو کر کے معاملہ حل ہو جائے, یا اگر تم پانی ہی روک دو گے تو لڑائی تو یہیں سے شروع ہو جائے گی. پانی تو لینا ہی لینا ہے. 90,000 کا لشکر کہاں سے پانی پیے گا؟
بہرحال عمر بن عاص کی بات مانی گئی اور انہوں نے پانی کھول دیا. ہم پانی پی لیتے ہیں. انہوں نے ان کا پانی کھول دیا. خیر فوج نے پانی لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنا تھا کہ ان سے بات کرو معاویہ سے. خیر عمر بن عاص آئے, ان کے لوگ آئے. ایک مہینہ بھر کنورسیشن چلتا رہا. اونٹ کوئی کروٹ بیٹھ نہیں رہا ہے. تو وہ اپنی بات پر اڑے. ان کا کہنا تھا کہ تم کو عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اگر امیر ہوں تو مجھ کو امیر ماننا ہے. پہلے آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ بدلہ کون لے گا؟ امیر. مجھے آپ امیر نہیں مانتے. آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے ڈیمانڈ کرنے والے کہ میں عثمان کے قاتلین کو پکڑوں؟ بہرحال ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ آیا. آپ نے کہا محرم میں جنگ نہیں ہوگی. محرم کے بعد جیسے ہی پہلی تاریخ آئی جنگ شروع ہو گئی. سفر کی پہلی تاریخ کو جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے ایک دو آدمی کرتے رہے. ایک مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ادھر کنورسیشن بھی چلتی رہی کہ کسی طرح معاملہ بن جائے, بات چیت کے ذریعے ٹیبل ٹاک ہو جائے. جب ایک مہینہ گزر گیا اور جنگ ایسے ہی ہوتی رہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ کو تھا کہ پیچھے سیریا ہے, ان کو وہاں سے رسد آ رہی ہے کھانے کی, پانی کی. یہ 90,000 دور ہے اپنی کیپٹل سے, تو جتنا لانگ کھینچے گا. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے ہیں کہ لانگ کھینچے گے کیونکہ ان کو پیچھے سے رسد آنے میں پرابلم ہے, ہمارے پیچھے سیریا ہے. ساری سب جنگ ہے تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں جنگ کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل بات ہے اور حضرت معاویہ ہیں جنگ کے ماہر آدمی, یہ جان بوجھ کر کے لانگ کیا جا رہا ہے, لہذا جنگ شروع کر دینی چاہیے. پہلی تاریخ کو انہوں نے جنگ شروع کی. جب جنگ شروع ہوئی تو اب ایسے لوگ آمنے سامنے ہوئے کہ عمار بن یاسر ایک طرف ہے, دوسری طرف عمر بن عاص ہے, ایک طرف معاویہ ہیں تو دوسری طرف علی ہیں. ایسے ایک ٹکڑے جنگ ہوتی رہی. بہرحال تھوڑے لوگ 2-4 لوگ مارے گئے ادھر ادھر. اس کے بعد میرا اندازہ چھٹے دن کی بات ہے کہ جنگ شدت اختیار کر گئی اور 2 دن اتنی خطرناک جنگ ہوئی کہ اس میں ملا کر کے 70 سے 75,000 آدمی شہید ہو گئے. یہ 70-75,000 محتاط انداز میں ہے, ورنہ جو اس میں لکھنے والے ہیں وہ 90 کے اوپر جاتے ہیں. بہرحال جب یہ ہو گیا معاملہ تو اس میں معاویہ کے لوگ زیادہ مار دیے گئے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 60 لے کر کے آئے تھے, ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 15,000 آدمی بچے. مارے گئے ان کے بھی تقریباً 30,000, لیکن 90,000 لے کر آئے تھے پھر بھی 60,000 بچا ان کا. بعض روایتوں میں اور نمبر بھی. بہرحال 60, 65, 70,000 آدمی مار دیے گئے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ آج اب جنگ ہار جائیں گے تو عمر بن عاص ان کے سب سے بڑے مشیر تھے. تو عمر بن عاص سے کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کو اٹھاؤ نیزے پر اور بولو جو یہ فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے. جب انہوں نے قرآن اٹھایا تو ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام اشتر تھا, جو لڑ رہا تھا, وہ ان کو ہر تھوڑی دیر پر رپورٹ دے رہا تھا علی کو کہ جنگ اس مرحلے میں گھنٹہ بھر باقی, 2 گھنٹہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نکال دیں گے. وہ اطلاع آ رہی ہے. حضرت علی یہاں اپنے لوگوں میں بیٹھے مشورہ دے رہے ہیں, پاس کر رہے ہیں, میسج پاس کر رہے ہیں. اب جب ایک دم اس نے اطلاع دی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے انشاءاللہ ہم جنگ جیت جائیں گے, اب آپ ایک دم الرٹ رہیے. اتنے میں یہ قرآن اٹھا لیا گیا. جب قرآن اٹھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں پہلے سے بدماش لوگ موجود تھے, وہ عبداللہ بن سبا والے لوگ. انہوں نے کیا کیا, کچھ لوگوں کو مشورہ دے کر کے, کچھ لوگوں کو اور کر کے, بہرحال یہ ہوا کہ جنگ روکو. حضرت علی نے کہا پاگل ہوئے ہو. عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے, مفسر قرآن, جو حضرت علی کی جانب تھے. عبداللہ بن عباس نے کہا بھائی اب تک تو جنگ ہو رہی تھی, بہادری کی بات تھی, اب دھوکہ شروع ہوا ہے. اب اس سے بچنا بہت بڑا مسئلہ. اس میں تو طاقت وغیرہ سے آدمی فیس ٹو فیس فائٹ کر سکتا تھا, لیکن اب معاملہ جو پھنس رہا کس چیز کا ہے, دھوکے بازی, کون کتنا بڑا دھوکہ دے گا, معاملہ وہاں سے بنے گا. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. حضرت علی نے کہا میں ایک دم سمجھ رہا ہوں, جنگ آخری مومنٹ میں ہے. بہرحال
انہوں نے اشتر کو خط لکھا، اپنے کمانڈر کو جنگ بند کر دیا. اشتر نے وہاں سے رپلائی کیا کہ جنگ قطعی نہیں بند ہوگی. اب آخری مرحلے میں جنگ بند کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. ان کے پاس حضرت علی کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ تم نے کمانڈر کو لکھا ہی ہے کہ جنگ نہیں بند کرنا. انہوں نے کہا جا کر لیٹر دیکھ لو. یہ پہلے سے بدماش لوگ تھے. انہوں نے کہا آپ دوبارہ بھیجیے لیٹر، اور اگر آپ نہیں بھیجتے تو جہاں عثمان کو پہنچایا وہیں تم کو پہنچا دیتے ہیں، معاملہ ختم کرتے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پیر پھول گئے، فوج میں پھوٹ پڑ گئی. بہرحال تھوڑی دیر میں جنگ بند ہو گئی. جنگ بند ہونے کے بعد یہ کیا کیا جائے؟ کہا قرآن کو فیصلہ بنا لو. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک آدمی بناؤ، ہم ایک آدمی بنائیں، یا 2-4 آدمی بناؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن عباس ماہر قرآن ہیں، لہٰذا میری جانب سے عبداللہ بن عباس جائیں گے. تو ان کے جو بدماش لوگ تھے انہوں نے کہا عباس تو تمہارے چچا داد بھائی ہیں، عبداللہ بن عباس وہ تو تمہاری والی کریں گے، وہ قرآن والی کیوں کریں گے، لہٰذا ان کو نہیں بناؤ. انہوں نے کہا کہ یہ ماہر قرآن ہے، حضور نے ان کو مہارت بتائی، ان کے لیے دعا کہ ان کو بھیجو. انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں جانے کا. تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جو کمانڈر ہمارا اشتر ہے اس کو بھیج دو، وہ نہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ بھی بات کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ صحابی کے ہوتے ہوئے غیر صحابی نہیں جائے گا. یہ ان کے لوگوں نے پھر آبجیکشن کیا. تو انہوں نے کہا پھر ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا وہ چالیں نہیں سمجھ پاتے لوگوں کی، اور یہ دھوکے بازی کی بات ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ابو موسیٰ اشعری کا بھیجنا ایک دم صحیح نہیں اس وقت. انہوں نے کہا نہیں، ابو موسیٰ اشعری کی نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ. ایسے دھمکا کر کے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث بنا دیے گا، میڈیٹر. ادھر معاویہ کے پاس عمر بن عاص موجود تھے، انہوں نے عمر بن عاص کا نامنیٹ کر دیا. اور یہ ہوا بھائی 6 مہینے تک یہ میڈیٹر بات کریں گے، غور کریں گے، مسئلے کا حل تلاش کریں گے. اس کے بعد ایک فلاں مقام پر آ کر کے اعلان کیا جائے گا. دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ چلی گئیں، سب لوگ کنارے ہو گئے. اب یہ دونوں آدمی 6 مہینے تک کام کرتے رہے. 5 منٹ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. 6 مہینے تک ان کی باتیں ہوتی رہی، الگ الگ رائے آئیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت عمر بن عاص سے کہ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کیوں نہ بنا دیا جائے. عمر بن عاص سے کہا کہ عبداللہ بن عمر اس پورے میں ہر جگہ نیوٹرل رہے اور اللہ کے رسول کی سنت کے سب سے پابند آدمی ہیں اور دیندار آدمی ہیں، لہذا عبداللہ بن عمر اس سے سب سے بہترین، دونوں کو ختم کر دو اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دو. تو عمر بن عاص نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہمارے بیٹے کو بنا دو، ہمارا بیٹا عبداللہ بن عمر سے کم تھوڑے ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بیٹا تو تمہارا بھی بہت قابل ہے، لیکن اس جنگ میں وہ انوالو ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ کی طرف سے وہ لڑنے آیا ہے، اس نے ایک ونگ کی کمانڈنگ کی ہے، لہذا اس پر اتفاق لوگ نہیں کر پائیں گے. یہ نیوٹرل آدمی پورے میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت علی سے لے کر ہر مسئلے میں یہ نیوٹرل ہیں، لہذا ان کے ہاتھ پر اتفاق ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بڑی اچھی لاجک دی. عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، انہوں نے مشورہ دیا ابو موسیٰ اشعری نے کہ معاویہ کو بھی ڈسمس کرو اور علی کو بھی ڈسمس کرو اور پبلک کو بلا کر کے الیکشن کرا دیا جائے، جس کو پبلک پسند کرے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. کہا لیکن معاویہ مانیں گے نہیں. تو کہا پھر آپ جب حکم بن کر آئے ہیں، آپ تو ان سے پورا پاور آف اٹارنی لے کر آئے کہ جو میں کہوں گا، اور یہ سب لکھ پڑھی بات گئی. 6 مہینے میں یہ سب ہوا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ ہر فریق کو قابل قبول ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. بہرحال حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ یہ اچھی رائے ہے، ان کو بھی ڈسمس کرو، ان کو بھی ڈسمس کرو. تو تاریخ آ گئی 6 مہینے کے بعد والی. لوگ اکٹھا ہوئے. یہ ہوا تھا کہ فوج اکٹھا نہیں ہوگی، 400 آدمی تمہارے، 400 آدمی ہمارے. اور مدینے کے جو کبار صحابہ تھے ان کو بھی بلایا گیا، سب کو بلا کر کے بات رکھی گئی. تو عمر بن عاص نے کہا کہ پہلے تقریر کی کہ ہمارے دونوں کے درمیان میں 6 مہینے سے باتیں ہوتی رہی، ایسے آیا ویسے آیا، اب ہم آخری فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. میں ابو موسیٰ اشعری سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بات طے ہوئی ہے اس کا آپ اناؤنس کر دیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
انہوں نے کہا بھائی بات ہماری یہ طے ہوئی ہے کہ میں علی کو ڈسمس کر دوں، لہذا میں اپنی جانب سے علی کو ڈسمس کرتا ہوں، اور اگلی بات آپ عمر بن عاص سے سنیں۔ تو عمر بن عاص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو ڈسمس کر دیا ہے۔ کہا کہ میں معاویہ کو ڈسمس نہیں کرتا ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب جب انہوں نے جملہ نکالا کہ میں علی کو ڈسمس کرتا ہوں، ان کے آدمی نے علی کو ڈسمس کر دیا، آپ نے سن لیا، اب وہ اگلا جملہ ان کو یہ بولنا تھا کہ میں معاویہ کو ڈسمس کرتا ہوں، تھرڈ کا سلیکشن ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے ان کی بات سن لی، لوگوں نے کہا ہاں ایک دم سن لی۔ کہا میں معاویہ کو ڈسمس نہیں کرتا ہوں، لہذا معاویہ اب پوری امت کے امیر المومنین ہیں۔ جب انہوں نے امیر المومنین کا اعلان کر دیا، اب خلفشار شروع ہو گیا، یہ 400 آدمی وہ اب لوگ ابھی تو لوگ ابو موسیٰ اشعری، اب لوگ کہیں کہ ابو موسیٰ اشعری تم کو کیا ہو گیا ہے، تم نے ایسے کیسا فیصلہ؟ اب ابو موسیٰ اشعری کو لوگ بول رہے ہی نہیں تھے کہ بھائی بات کیا ہوئی، سنو تو یار ہماری بات پہلے۔ انہی کے آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ چڑھ بیٹھے۔ کسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری کہے کہ آپ پہلے بات میری سن لیں، میں ہوا کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بات ہوئی اور یہ اعلان کرنا تھا، پبلک کو سلیکشن کرنا تھا، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اتنے میں جب یہ بات ہوئی تو یہاں پر ان کے پاس 400 آدمی میں ایک آدمی نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے عمر بن عاص کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ ساری شرارت ان کی ہے۔ اچھا، عمر بن عاص نے جب اعلان کیا تو ان کو تو معلوم تھا کہ کسی وقت بھی کچھ حالات بگڑ، وہ پہلے سے ریڈی تھے کہ اگر حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہم کو جواب دینا ہے کھٹ سے۔ بہرحال وہ بھی اپنی تلوار سونتے کھڑے تھے۔ بہرحال وہ کسی طریقے سے حملے سے بچ گئے اور بیچ میں بچ بچاؤ کر کے معاملے کو الگ کر دیا گیا۔ یہ 400 ادھر چلے گئے، وہ 400 ادھر چلے گئے، دونوں نے پھر طے کر لیا کہ اب جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہلائے اور صحابہ کا احترام ہمارے دلوں میں برقرار رکھے۔ وخداوانا الحمدللہ رب العالمین۔